بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان کو بالآخر توشہ خانہ کیس میں ان کو 5 سال کے لیے نااہل اور اس کو 3 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ لیگل سرکل میں اور عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک متوقع فیصلہ تھا، اور جو ایڈیشنل سیشن جج ہے ہمایوں دلاور، ان کے اس پر اعتراضات لگانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کی وکلاء کی جانب سے، خاص طور پر ان کا جو تعصب بانہ جو رویہ تھا، اس پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود آج ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے ایک یک طرفہ فیصلہ، جو کہ وکلاء کے اور بہت سارے لیگل سرکل میں یہ لوگ کہا جا رہے ہیں، اور اب ان فیصلوں پر بہت ہی زیادہ آئینی طور پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اس کو کویسچن کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک آج جو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، عمومی طور پر پورے ملک میں تھوڑے بہت جو ہے پروٹیسٹ کیے گئے، احتجاج کیا گیا، اور آج جب انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے یہ فیصلہ صادر کیا تو اس فیصلہ ابھی موصول بھی نہیں ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے لیگل ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، آج خصوصی طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عابد زبیری نے ایک سخت بیان جاری کیا، اور انہوں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے آج ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ عدلیہ کی جانب سے مقبول سیاسی رہنماؤں کی نااہلی اور پابندی جو کا تاریخی جو رجحان جمہوریت اور اصولوں اور منصفانہ ٹرائل کے منافی ہے۔ یہ آج صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عابد زبیری نے ایک مشترکہ بیان میں کیا۔ ان کے ساتھ جو اقتدار ہیں، دوسرے جو سیکٹری ہیں، انہوں نے بھی اس بیان کی تائید کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیصلے وقت کا مقصد سیاسی رہنماؤں کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینے سے باز رکھنا ہے، اور خصوصی طور پر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ عجلت میں فیصلہ انصاف، فطری انصاف اور قانونی عمل کے تمام طے شدہ اصولوں کے منافی ہے۔ یہ کہنا تھا آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عابد زبیری کا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ عابد زبیری جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، انہوں نے جو سپریم کورٹ میں متعدد جو کیسز چل رہے ہیں، خاص طور پر ملٹری کورٹس میں جو 9 مئی کے واقعات میں جو مبینہ ملزمان ہیں ان کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور دوسرے کئی امور کو انہوں نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو آج جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے سرین خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ان کے مشترکہ بیان میں ان کا کہنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کی دفعہ 167، 173 اور 174 کے تحت بدعنوانی کا مجرم قرار دیا ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے، عابد زبیری کا کہنا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ عدالت نے ملزم کو سماعت کا منصفانہ موقع فراہم نہیں کیا۔ آپ کو بتاتا چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے صدر عابد زبیری کا یہ بیان جو آیا ہے، اس سے پہلے جو عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو درخواستیں تھیں، ان کی جو مین درخواستیں تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اول تو اس ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو جو ہے یہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجسٹریٹ کے پاس یہ کیس جانا تھا، اور انہوں نے اس جج پر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کورٹ سے دوسرے کورٹ کو وہ کیس منتقل کیا جائے، لیکن نہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے واپس کیا، بلکہ اسی جج کے سامنے وہ فیصلہ وہ کیس دوبارہ سونپ دیا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے درخواست دائر کی تھی، اور اس پر پھر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو باقاعدہ دوبارہ وہ اپیلیں بھیجی تھی، اور ان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب تک آپ ان تمام اپیلوں پر فیصلہ نہیں کرتے تو جو ٹرائل کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کے خلاف جو ٹرائل کورٹ میں جو سماعت جاری ہیں، جو پروسیڈنگ جاری
رہی ہیں وہ نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود آج ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب نے جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے وکیل بھی موجود نہیں تھے اور ان کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اب لیگل مورخین، لیگل وزٹس، لیگل سرکل میں لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے سب سے بڑے وکیل اعتزاز احسن، انہوں نے یہ کہا کہ جلد اس کو یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پیر کو دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب کو اس کو ضمانت مل جائے اور وہ رہا ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں آج بھی جب یہ فیصلہ آیا تو عمران خان نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کل کا جو آرڈر تھا جس میں انہوں نے دوبارہ اس سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کیس ریفر کیا تھا، تاہم انہوں نے جو قابل سماعت کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی جو پیٹیشن تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن اس جج کو دوبارہ وہ فیصلہ بھیجا گیا تھا جس پر کل کے فیصلے پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات لگائے اور اعتراضات میں جو کئی باتیں لکھی ہیں کہ یہ اس کی جو پیٹیشن ہے وہ صحیح نہیں فائل کی گئی ہیں، اس پر فائل صحیح نہیں کی گئے ہیں، اس کے جو رسپونڈنٹ ہیں ان کو نوٹس جاری نہیں کیے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ آیا عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں یا جیل میں سزا کاٹ چکے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے آج اس پر اعتراضات لگا کر وہ درخواست واپس کی اور کہا کہ 19 اگست تک یہ تمام اعتراضات ختم کر کے دوبارہ پیٹیشن دائر کی جا سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کی یہ جو کارروائی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اب اس کو کب وہ صحیح کریں گے، دوبارہ کب کریں گے، اور اب تمام جو بال جو ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں آ گیا کہ اب عمران خان کو وہاں سے اس کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے. بہرحال جو بیان کی طرف چلتے ہیں جو آج سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 14 کے تحت ملزم کی بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے. یعنی جو آرڈر آج ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے جو پاس کیے اس کے بارے میں عابد زبیری کا کہنا تھا. دوسرا یہ کہ فیصلہ کو وکیل کے سزا سننے بغیر انتہائی عجلت میں دیا گیا ہے. یعنی آج جو آرڈر انہوں نے جاری کیا تھا تو اس وقت عمران خان کے وکیل کوئی بھی عدالت میں موجود نہیں تھے، لیکن ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے یہ فیصلہ صادر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو ہدایات کی تھی کہ وہ قابل سماعت ہونے کے معاملے پر نئے سرے سے فیصلہ کرے. یہ کہنا تھا عابد زبیری کا. انہوں نے کہا کہ فاضل جج نے اس معاملے کو نئے سرے سے فیصلہ کرنے کے بجائے جلد بازی میں اور بغیر کسی آزاد ذہن کی تحت درخواست کو اپنے ہی سابقہ احکامات پر بھروسہ کرتے ہوئے مسترد کر دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان معاملات کا دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ریمانڈ دیا گیا. عابد زبیری کا کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے سنائی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے فیصلے کا مقصد جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو آئندہ انتخابات سے حصہ لینے سے باز رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ آئین اور اس میں درج بنیادی حقوق کی محافظ ہے. اور آخر میں انہوں نے اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس فیصلے میں انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدلیہ اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں تو پھر عدلیہ پر عام لیٹیگنٹس، عام سائلین جو ہے وہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی اب اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. لیکن سننے میں آیا کہ ان کے وکیل جلد جو آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ان کی جو درخواست پر جو اعتراضات دائر کیے گئے جلدی اس کو دور کیا جائے گا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آنے والا ہفتہ یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ یہ بڑا اہم ہے، اور اب سارا کا سارا جو ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہی آئے گا. اور سپریم کورٹ سے پھر آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس توشہ خانہ کیس میں کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے. عام تاثر یہ ہے ناظرین کہ جو توشہ خانہ کا جب کیس شروع ہو رہا تھا اور عمران خان کے خلاف یہ تمام الیکشن کمیشن نے جو پھر ریفرنس دائر کیا ٹرائل کورٹ میں، تو اس وقت عمران خان کی جانب سے یہ عذر پیش کی گئی تھی کہ صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، صدر آصف علی زرداری، بہت سے وزراء اور وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے گفٹ لیے ہیں، لیکن ان کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا. ایک طرف سے یہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی یہ پلی بالکل صحیح نظر آتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو انصاف کرنا ہے، اگر آپ کو کیسز توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کو فیصلے کرنے ہیں تو پھر ان تمام کو ایک
ایک ہی لائن میں کھڑا کرنا ہوگا، ایک ہی محمود و ایاز کے صف میں لانا ہوگا، نہ صرف کہ صرف سابق وزیر اعظم عمران خان کو ٹارگٹ بنایا جائے، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس فیصلے کی جو ہے وہ کیا وقت ہوگی، اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔